بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو حج کے 5 دن کے سروائیول پہ ہے کہ حج کے 5 دن آپ نے گزارنے کیسے ہیں۔ باقی تو مسائل الگ چیزیں نا، یہ صرف گزارنے کہ آپ نے اپنے ہوٹل سے مینا کیسے جانا ہے، عرفات کیسے جانا ہے، مزدلفہ کیسے آنا ہے، جمرہ کیسے آنا ہے، طواف زیارہ کیسے آنا ہے، اور حرم واپس کیسے آنا ہے۔ کیونکہ ہوٹل تو آنا ہی نہیں نا بھائی، ہوٹل کا میں کبھی کسی کو نہیں کہتا جب تک حج پورا نہ ہو، مینا ہی آنا ہے۔ تو اس میں یاد رکھو، بہت سے بھائی ہمارے اس پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو حاجیوں کو ساری چیزیں بتا رہے ہیں نیویگیشن کے ذریعے نا، ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں بہت سے حاجی میرے جیسے ہوتے ہیں جن کو رستے، زون، مکتب، یہ چیزیں نہیں یاد ہوتی، مجھے بھی نہیں ہوتی۔ تو اب سروائیول تو کرنا ہے نا، تو میں سادے انداز میں بتانے کی کوشش کر دوں گا۔ اور ویسے بھی میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو سیکھ بھی رہے ہیں وہ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ساری انرجی ان رستوں شستوں کو یاد کرنے میں لگا دیں جو زندگی میں ایک بار یہ اس طرح ہو رہے ہیں۔ جب آپ ویسے پریکٹیکل ہوا ہوگا، اللہ آپ کو بار بار بلائے تو آپ کو یہ چیزیں ویسے ہی یاد ہو جانی ہیں۔ لیکن اگر زیادہ انرجی اس پہ لگ گئی، یہ نہ ہو حج کے مسائل سے پیچھے رہ جائیں جو لازم ہیں، اور یہ رستے، بلڈنگ، مکتب یہ یاد کرتے کرتے سب کچھ اسی پہ چلا جائے۔ تو یہ اتنا لازم نہیں ہے جتنا لازم اس کو بنا دیا گیا ہوا ہے نا، اتنا ہے نہیں، اس پہ کوئی برا نہ مانے۔ بیسک سمجھ جائیں، میں اپنی ذات سے بتاتا ہوں۔ ہم اپنے بلڈنگ میں ہوتے ہیں، ہمیں معاون 8 کی رات کو آ کے کہہ دیتے ہیں، مطلب 7 ذی الحجہ 8 کی رات کو، کہ بھائی تھوڑی دیر تک بسیں آئیں گی، کیونکہ وہ رات کو لے جانا شروع کر دیتے ہیں مینا، تو ہم آپ کو مینا لے جائیں گے، آپ کے مکتب چھوڑ دیں گے۔ ہم پہلے ہی اپنا غسل وغیرہ، پیکنگ شیکنگ جو کرنی ہوتی ہے کر کے ریڈی ہو جاتے ہیں، چادریں شدریں نہیں پہنتے، آرام کریں۔ بسیں جب بھی ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی بسیں آ گئی، آدھے پونے گھنٹے میں نکلیں گی، سکون سے چادریں پہنیں۔ سنت عمل ہے اپنی رہائش سے نیت کر کے جائیں، بے شک رات ہی ہو، ویسے تو صبح شراق کے بعد نیت کرنا مسنون ہے نا، لیکن یہ آپ کو انتظامی امور کی وجہ سے رات کو لے کے جا رہے ہیں، آپ جائیں، اور آپشن بھی نہیں۔ پیدل جانے والا آپشن ختم ہو چکا ہے، یہ مت کوئی سوچے کہ میں پیدل آ جاؤں گا، اب یہ نہیں ہوتا، اب آپ نے بسوں پہ ہی جانا ہے، سیکورٹی سسٹم ہے۔ آپ نے نیت جو آپ کی مرضی آپ کو بتا دیا، آپ اپنے خیمے میں چلے جائیں گے، خیمے میں جا کے جو آپ کو ملے، آپ کا صوفہ کم بیڈ، اس پہ رہیں۔ سامان گیلری وغیرہ بنی ہوتی ہے اسی میں رکھیں آرام سکون سے۔ ہینڈ کیری یہ وہ چیزیں نہیں لے کے جانی، اب صرف کمر بستہ بیگ چل سکتا ہے، وہ ہینڈ کیری یہ وہ ادھر نہیں سروائیو ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ وہ لے گئے آپ اپنا، اس میں ضرورت کا سامان جو آپ نے رکھا ہے وہ آپ کو خود پتہ ہوتا ہے، جو رکھنا ہے میل فیمیل نے وہ رکھ لیا۔ آرام سے آپ نے اگلا دن وہاں گزارنے، کوئی کسی سے جھگڑا بحث مباحثہ یہ وہ نہیں کرنے، آرام سکون سے جو کھانا ملے ٹوٹا پھوٹا پکا چکا اچھا کھانا ہوتا ہے، مثال دے رہا ہوں، وہ کھائیں، خوب عبادت میں رہیں۔ مینا بڑی افضلیت کی جگہ ہے، وہاں رہیں، وہیں نمازیں ہوں گی۔ اس کے بعد آپ کو وہ رات کو ہی وہاں 9 کی 8 کا دن اور 9 کی رات کو ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ عرفات جانا ہے، حالانکہ وہاں بھی مسنون 9 کی صبح شراق کے بعد جانا ہے۔ وہاں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ بے شک رات کو جاؤ یا صبح۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ رات کو ان کے ساتھ کوآپریٹ کر کے چلے جاؤ، آپ کو ٹائم پہ اپنی جگہ ساری چیزیں آرام سے مل جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے صبح آنا ہے تو اگر جگہ میں تھوڑی اونچ نیچ ہوئی تو پھر وہاں جا کے شور نہیں کرنا۔ اگر آپ یہاں سنت ایک پوری کر رہے ہو تو پھر ایک وہاں ہی سنت بھی پوری کرنی ہے برداشت کی۔ تو آپشن دونوں ہوتے ہیں، رات کو جاؤ گے سارے جاتے اپنے آپ خود ہی سارے جا رہے ہوتے ہیں، بسوں والے بسوں پہ، ٹرینوں والے ٹرینوں پہ، بہت ساروں کی بسیں بھی ہیں اس بار، بہت ساری کی ٹرینوں کی بھی ہے، دونوں کے آپشن اچھے رہتے ہیں۔ بس والوں کے بھی، بس والوں کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے عرفات مکتب کے پاس اتاریں گے، اور ٹرینوں والے تھوڑا سا سائڈ پہ اتر کے اپنے اسٹیشنوں سے پھر اپنے، اور وہ بھی قریب ہی ہوتے ہیں تو اپنے وہ مکتبوں میں چلے جاتے ہو جو وہاں خیمے ہوتے ہیں۔ آپ وہاں چلے گئے، وہاں جا کے آرام سکون سے رات کو گئے ہو آرام کرو، صبح گئے ہو پھر بھی آرام کرو۔ وہاں کچھ کو شوق ہوتا ہے مسجد نمرہ جانے کا، حالانکہ فرض واجب نہیں ہے، بٹ کسی نے جانا ہو جائیں۔ اس بار یہ چیز یاد رکھنا، زون 5 والوں کو یہ ایڈوانٹیج ہے، وہ پاک 1 2 3 4 جیسے وہ سلاٹر ہاؤس کے پاس ہے نا، اب کھلے گا تو پتہ چلے گا مینا میں، اسی طرح وہ انشاءاللہ مسجد نمرہ کے قریب قریب ہوں گے، 1.5 کلومیٹر کے بیچ میں۔ دوسرے بھی تھوڑے قریب ہی ہوتے ہیں، 2.5 کلومیٹر کر لو، 2 کلومیٹر کر لو، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اگر وہاں کسی نے جانا ہے تو سو بسم اللہ جائے، لیکن مشکل ہو جاتی ہے بعد میں کافی، کیونکہ ظاہری بات آپ صبح صبح جاؤ گے پھر وہیں بیٹھے رہو گے، اور جمعہ حج ہوگا، حج کے بعد پھر حج شروع ہوتا ہے تو رات پوری چلنا بھی ہے، یہ ساری چیزیں، تو میں یہ پریفر کرتا ہوں اپنے روم میں رہیں، اپنے خیمے میں رہیں، باقی آپ کی مرضی ہے، دونوں کام آپ کر سکتے ہیں۔ وہاں آپ اپنا آرام سکون سے رہیں، نمازیں پڑھیں، دعائیں مانگیں خوب۔ اس کے بعد ممکن ہو تو جبل رحمت کے پاس آ کے، جبل رحمت کی الگ فضیلت ہے، خوب دعائیں مانگیں، جبل رحمت کے اوپر نہیں چڑھنا۔ اب آپ نے وہاں سے مغرب کی اذان کے بعد نکلنا ہے مزدلفہ کے لیے، آپ کی چوائس ہے۔ ٹرین والے کے دل ہے ٹرین میں جانا ہے، 100 بسم اللہ ٹرین پہ جائے۔ بس والے کی چوائس ہے، اس کو بس ملے گی، 100 بسم اللہ وہ مزدلفہ بس پہ آئے۔ اگر مجھ سے پوچھو میں کیا کرتا ہوں، میں مسجد نمرہ بھی نہیں جاتا، اپنے خیموں میں رہتا ہوں، وہیں خطبہ سنتا ہوں، ساری چیزیں کرتا ہوں، عبادت کی طرف ٹوٹی پھوٹی جو ہوتی ہے وہ میں رہتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں خوب، میں اپنی انرجی کو اچھا خاصا سیف رکھتا ہوں کہ میں نے آگے اچھا خاصا سروائیو کرنا ہے، ہر چیز اعتدال کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کے میں چلا جاتا ہوں جبل رحمت کے بعد، عصر سے مغرب وہاں رہتا ہوں، خوب دعائیں کی، مغرب کی اذان کے بعد میں مزدلفہ کے لیے نکل جاتا ہوں پیدل ٹریک پہ۔ وہاں آپ کو 3 4 جگہ پہ پیدل ٹریک ملیں گے، آپ کو جبل رحمت سے بھی اسٹریٹ مل جائے گا، بہت خوبصورت ٹریک بن گیا، مسجد نمرہ کی فرنٹ سائڈ سے بھی مل جائے گا، مطلب مشرقی سائڈ سے بھی اور مغربی سائڈ سے بھی۔
آپ کسی بھی ٹریک سے، میں پریفر پیدل کرتا ہوں، باقی جس نے ٹرین بسوں پہ آنا ہے 100 بسم اللہ ہے، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن مجھے وہ مشکل لگتا ہے، اس لیے میں وہ نہیں کرتا۔ پیدل ٹریک بہترین خوبصورت بنا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، واش روم ہوتے ہیں، ٹف ٹائل لگی ہوئی ہے، ویل چیئر والے بھی ایزیلی سروائیو کر جاتے ہیں، 1.5-2 گھنٹے میں مزدلفہ آ جاتے ہیں۔ لاسٹ ایئر کا آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ اب تو رش کم ہونے کی وجہ سے نا مزدلفہ بڑی اچھی طریقے سے بندہ پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ نے مزدلفہ آ جانا ہے، مزدلفہ آ کے جہاں آپ کو ایزیلی پاسبلی اچھی جگہ دکھے کہ میں ادھر سیٹ ہوں، وہاں آرام سے رہیں۔ اب کھلی ڈلی جگہ ہوتی ہے الحمدللہ، وہ پہلے والا کام نہیں ہوتا، اب کھلی ڈلی جگہ ہوتی ہے، وہاں آرام سے رہیں۔ آپ نے دونوں نمازیں وہاں جیسے ملا کے پڑھنی ہیں وہ سارا آپ اپنا کریں۔ اس کے بعد وہیں صبح وقوف کیا، وقوف کے بعد آپ چل پڑیں گے جمرہ کی طرف۔ پھر رستے میں یاد رکھو کہ آپ جو، اگر آپ کسی کو رستے میں لگے میرا خیمہ آیا، کسی نے سامان رکھنا ہے، اس کی مرضی رکھے، نہیں تو سب سے بیسٹ یہی ہے جو آپ کے پاس ہلکا پھلکا ہی سامان ہونا ہے اسی کو لیتے جمرہ کا آ جائیں، جمرہ آ کے آپ اپنی کنکری کر لیں۔ وہاں آ کے 2 آپشن آپ کے پاس آ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہم طواف زیارہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری قربانی لیٹ ہے، یا کچھ کہتے ہیں کہ بہنیں کہتی ہیں کہ ہماری حیض کا ہو سکتا ہے تو ہمارا دل ہے طواف زیارہ کر لیں۔ یاد رکھو کنکری، قربانی اور حلق ان میں ترتیب واجب ہے، طواف زیارہ ان سے الگ ہے۔ ہاں خلاف سنت ضرور ہوگا کہ اگر کوئی میں وہیں سے طواف زیارہ کرنے چلا جاتا ہوں اور وہیں سے واپس آ جاؤں گا تو کر سکتا ہے وہ، میں یہ اپنے خیمے واپس آ جاتا ہوں، میں اپنے خیمے واپس آ کے قربانی خود کروں تو جا کے سلاٹر ہاؤس خود کر دیتا ہوں، اگر کھلا ہوا تو اس بار بھی کروں گا، نہیں کھلا ہوا تو جو یہ ہے اسی پہ اتفاق کریں گے انشاءاللہ۔ تو جب آپ نے اس کے ایک اور چیز یاد رکھ لو، کہتے ہیں طواف زیارہ کے لیے کیسے جانا ہے، ایک چیز بھائی بیسک سمجھ جو، طواف زیارہ آپ یہ کیا نام ہے جمرات سے ہی گزر کے جاؤ گے، شیشہ بن دو سائڈ بسیں جب وہاں کہاں کب لگتی ہیں، شام کو لگ جاتی ہیں 2-3 جگہ پہ، جب جہاں لگیں گی آپ کو بتا دیں گے، مطلب کس پل پہ چلے جاؤ وہاں بسیں لگی ہوئی ہیں، ہر بس بھی آپ کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور شیشہ بن دو سائڈ پہ بسیں لگتی ہیں، عشاء کے بعد موسٹلی لگ جاتی ہیں، جب جہاں لگیں گی آپ کو وہ ساتھ ساتھ بتا دیں گے۔ لیکن آپ نے طواف زیارہ جانے کے لیے جبل رحمہ، یہ جمرہ والا رستہ ہی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں شارع رحمہ ہے، جدھر آپ ابھی آپ بسوں پہ نہیں جا کے اترتے، اس کے بعد دوسری بس لے کے جاتے ہو جس میں تھوڑا سا شٹر آتا ہے اور کھلی جگہ بھی آتی ہے، سارا وہ دیکھو گے نا، وہی رستہ ہے، آگے ٹرنل آتا ہے، پنکھے شنکھے لگے ہوتے ہیں، یہی رستہ ہے پیدل کا۔ اگر کوئی آنا چاہے تو پیدل وہ جمرہ کی کنکری کرے، وہیں سے باہر نکلے اور شارع رحمہ سے سیدھا حرم آئے، اپنا طواف زیارہ کرے، تو وہیں طواف زیارہ کر کے وہیں سے واپسی بھی ہو جاتی ہے۔ بس سے بھی لینی ہے تو جو غزہ والا چوک ہے نا جدھر آپ سارے ابھی اتر رہے ہو ابو جہل والے واش روم پہ، اسی سائڈ پہ بسیں بھی لگتی ہیں، آپ چلے بھی اس پہ جاؤ گے، واپس بھی اس پہ آ جاؤ گے۔ پھر آپ نے اپنے طواف زیارہ کسی نے جس طرح بھی پہلے گیا ہے بعد میں گیا ہے، جانے کا اور آنے کا رستہ وہی ہے، یہ چیز یاد رکھ لو کہ جمرہ سے گزر کے ہی جانا ہے، اس لیے اپنے سروائول کی ترتیب خود بنانی ہے۔ اگر کوئی دوسرے دن بھی کرنا چاہتا ہے طواف زیارہ جا کے تو اس کی مرضی ہے کہ وہ ظہر کی کنکری کر کے چلا جائے اور طواف زیارہ 11 کی شام کو کر کے واپس آ جائے۔ ہاں اگر طواف زیارہ کرتے ہو کسی کی رات جو مینا سے باہر گزرے کوئی بات نہیں، میں یہ کرتا ہوں کہ میں اپنی قربانی کر کے ریسٹ کرتا ہوں آرام سکون سے، رات کو یا صبح نکلتا ہوں طواف زیارہ کے لیے، تو طواف زیارہ کر کے پھر میں مینا واپس آ جاتا ہوں۔ یہ 2-3 تدبیریں آپ اپنی مرضی سے بنائیے گا، باقی کے دن آ کے مینا میں آرام سکون سے گزارے جاتے ہیں، اور کنکری کی واپس آئی، کنکری کی واپس آئی۔ 13 کی کنکری کر کر میں جاتا ہوں، 13 کی کنکری کی بہت فضیلت ہے، اس لیے میں سب کو کہتا ہوں جس کنکری کو مارتے جو گناہ سوچو گے، وہ جس کنکری کو مارے جس گناہ کو سوچ کر کنکری ماری معاف، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو بس آپ اس کو کنکری کریں 13 کی اور اس کے بعد اپنے ہوٹل آ جائیں۔ اب ہر لوگ کچھ ہمیں اس ٹائم بسیں ملیں گی، یہ نہ ہو 12 کے بعد بسیں نہ دیں، ایسے ویسے کچھ نہیں ہوتا۔ 13 کی کنکری بہت لوگ کرتے ہیں اور ان کو بھی بسیں ملتی ہیں، سب کو ملیں گی، سب کو، چاہے زون 5 والے ہوں یا پاک 1 2 3 والے، اس بار جو تھوڑے دور ہے نا، مطلب ان سائڈوں سے دور ہے پیچھے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ملیں گی۔ اور باقی رہی رستوں کی بات، جتنا موٹا موٹا یاد ہو سکے کر لیں۔ میں انشاءاللہ جب یہاں سے وہاں پہنچا تو میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اتنی بیسک چیزیں پریکٹیکل وہاں بتا دوں جس میں امید ہے مجھے حاجیوں کی آسانی ہو جائے گی۔ باقی لوکیشنوں کے حساب سے انسان چل جاتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں آتی، وہ بالکل سمپل وے، آسان رستے، آسان ترتیب ہے، اور وہاں جا کے یہ چیزیں اتنی یاد بھی نہیں رہتی جتنی ہم یہاں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا، میں نے پریکٹیکل دیکھا ہے، وہاں جا کے اتنی چیزیں یہ یاد نہیں رہتی، وہاں جا کے بیسک آپ کو شرعی مسائلوں کی طرف ہی آنا پڑتا ہے۔ تو باقی اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانی فرمائے، عافیت فرمائے، پریشان نہیں ہوں، آسانی سے رہیں۔ حج اسی کا نام ہے، انتظامی امور کی چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، کھانے پینے میں چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، تو بس سروائیول ہو جاتا ہے، یہی حج ہے نا، حج اسی کا نام ہے، یہاں سے اٹھنا وہاں بیٹھنا، وہاں سے اٹھنا وہاں بیٹھنا، ورنہ اسپیسیفک عبادت تو ہے ہی کوئی نہیں۔ نمازیں ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں جو مینا عرفات مزدلفہ بھی جا کے پڑھیں گے، باقی یہ چلنا پھرنا ہی ہے سب کچھ، حج چلنے پھرنے کا ہی نام ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانی فرمائے، عافیت فرمائے، اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا، کہا سنا معاف ہے، اللہ حافظ۔